الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ آج بہت ہی اہم مسئلہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور وہ مسئلہ ہے کہ امت اکثر عبارت ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے معانی پنہاں ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے بارے میں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والی جماعت کے تعلق سے کہ بل ہم وسط فی فرق الامہ، کما یہاں پر وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وسط کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مفہوم کا آج بہت غلط سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مفہوم اور اصطلاح بہت جاذب ہے، پرکشش ہے، اور ہر شخص، ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتی ہے۔ کون سا لفظ؟ اعتدال کا لفظ اور وسطیت کا لفظ۔ آپ دیکھیں گے کہ جو منحرف افکار والے لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس لفظ کو اور اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ یہود، اور وہ بھی آسمانی دین تھا، یہودیت اور نصرانیت، لہذا ایسے دور میں، ایسے وقت میں اسلام کے اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی برحق مانا جائے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں صحیح راستے پر ہیں، کم سے کم ان کا اللہ پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو پتھروں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، نہ کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جاتا ہے، شراب پیتا ہے تو کوڑے لگائے جاتے ہیں، چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تشدد ہے، یہ اعتدال اور وسطیت پر مبنی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں چیز تھی، اجڑ قوم تھی، عرب کے لوگ اجڑ تھے، وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، زیادہ ان کے ہاں علم نہیں تھا، ثقافت نہیں تھی۔ آج سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے درمیانی راہ اختیار کی جائے، ان کو جیل میں ڈال دو، کوئی جرمانہ لے لو، ان کو چھوڑ دو۔ ہاتھ کاٹنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو ان کے ہاں اعتدال کا معنی مفہوم یہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے، جدھر کی ہوا ہو ادھر کی چلو، کیا وہ اس طرح کا ایک محاورہ ہے، چلو تم ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، جس طریقے سے لوگ ہوں اس طریقے سے آپ بھی چلیے، کسی پر نکیر مت کیجیے، بدعات پر رد مت کیجیے، شرک پر مت رد کیجیے، سب کو صحیح کہیے، صلح صلح کی پالیسی اپنا لیجیے۔ یہ اعتدال ہے اسلام کا، کسی پر رد مت کیجیے، منکر سے مت منع کیجیے۔ لوگ کسی مسئلے کے اندر دو قول ہے، ایک قول کہتا ہے کہ حرام ہے، ایک قول کہتا ہے کہ واجب ہے، کہتے ہیں کہ دونوں کو چھوڑ دو، یہ کہو کہ مکروہ ہے۔ وہ یہ وسطیت، یہ درمیانی راہ ہے، درمیانی راہ اپنا لی جائے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا، یعنی یہ وسطیت کا یہ معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں، حالانکہ وسطیت کا معنی، یہ مفہوم لینا درمیانی، یہ اس کا ایک تنگ مفہوم ہے۔ وسطیت کے معنی ہوتے ہیں درمیانی کے، آتے ہیں معنی، لیکن اس کو یہی سمجھنا کہ یہی وسطیت ہے، یہ اعتدال ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسئلہ غلو سے پاک ہو، تفریط سے پاک ہو، عدل پر مبنی ہو، اس کے اندر خیر ہو، تب جا کر کے وہ مسئلہ وسطیت والا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آپ درمیانی کہیں گے کہ درمیانی راستے کو اپنا لینا یہی وسطیت، قوم بن جائے گی۔ آپ معتزلہ کو لے لیجئے، معتزلہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے، نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے دنیا کے اندر۔ اہل سنت والجماعت، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے، صحابہ کے راستے پر چلنے والوں کا قول یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب دنیا میں مسلمان کے حکم میں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔
اگر اس نے شرک نہیں کیا، اگر شرک کیا توبہ کر لیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور وہ آخرت میں اگر جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا قول ہے۔ خوارج کیا کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا مرتکب کافر ہے، کافر ہو جاتا ان کے ہاں، اور وہ آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا، نہ مسلمان ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر چلنے والے کیا کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، دنیا میں اس کے ساتھ مسلمان کا سلوک کیا جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے۔ خوارج کہتے نہیں، آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، دنیا میں بھی کافر ہے۔ ایک دوسرا فرقہ ہے معتزلہ عقل پرست، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ منزلہ بین المنزلتین ہے۔ کیا مطلب؟ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ اب یہ خوارج اور جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج والے لوگ ہیں، ان کے درمیانی والا قول ہے نا یہ، نہ ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں نہ کافر مانتے ہیں، معتزلہ کے بقول۔ خوارج اس کو کافر مانتے، اہل سنت اس کو مسلمان مانتے۔ یہ کہتے ہیں نہ مسلمان ہے نہ کافر، دونوں کے درمیان ہے۔ تو یہ درمیانی قول ہے نا۔ تو اگر کسی بھی مسئلے کے اندر درمیانی قول یہی وسطیت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معتزلہ حق پر ہے، معتزلہ کا قول صحیح ہے، حالانکہ ان کا قول صحیح نہیں ہے۔ تو وسطیت کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قول کے اندر درمیانی راستہ اپنا لینا، ایک کہتا حلال، ایک کہتا واجب، مکروہ لے لو، ایک کہتا کچھ، ایک اس کے نیچے والی بات کہتا درمیانی والی بات لے لو، ایسا نہیں ہے۔ اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ مفہوم نہیں پایا جاتا ہے درمیانی۔ اب کوئی یہ کہے کہ ایک آدمی بہت عقل مند ہے اور ایک مجنون ہے، لہذا جو متوسط ذہن والا ہے وہی بہتر ہے، درمیانی، نہ بہت عقل مند نہ مجنون، درمیانی وہ صحیح ہے۔ یا کیا صحیح ہوگا؟ ایک آدمی بچہ 100 نمبر لے کر آتا ہے امتحان میں، ایک فیل ہو جاتا ہے، درمیانی کیا ہوگا؟ 50 نمبر لے کر آئے، 40 نمبر لے کر کی، لیکن یہی اس کا ایک مفہوم نہیں ہے، اس کی اور بہت ساری شرطیں ہیں، وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تب جا کر کے وہ مسئلہ صحیح ہوتا ہے۔ تو وسطیت کا جو معنی اور مفہوم آج ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ غلط لوگ استعمال کرتے ہیں عام طور پر۔ شرک، بدعات، خرافات کرنے والے بھی کہتے ہیں یہ ہمارا قول معتدل ہے، ہمارا قول وسطیت پر مبنی ہے، حالانکہ شرک اور بدعات کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ الحاد کرتے ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح مفہوم کیا ہے اعتدال کا اور وسطیت کا، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں، کہ کوئی اعتدال کا نام لے رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کا قول صحیح ہے، یا کوئی وسطیت کا نام لیتا ہے تو ہاں یہ تو صحیح لوگ ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج والے لوگ ہیں، نہیں۔ اس لیے اصطلاحات کا استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بات میں بتا چکا ہوں کہ معتزلہ کے ہاں 5 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دینا، اللہ کے لیے کوئی صفت نہ ماننا، یہ توحید کا معنی ہے معتزلہ کے ہاں۔ اس طریقے سے ان کے جو اصول ہیں بڑے پیارے اصول ہیں، ان کا ایک اصل ہے عدل۔ اب عدل کی بنیاد پر وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تقدیر ماننا یہ کیا ہے؟ بندے کو مجبور ماننا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دیا معتزلہ نے۔ عدل کتنا پیارا لفظ ہے، عدل اور انصاف۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کا ایک اصول ہے، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا۔ کیا مطلب اس کا ان کے ہاں؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے اپنے جو عقائد ہیں وہ معروف ہیں، اس کی لوگوں کو حکم دینا، منکر جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے اسے لوگوں کو منع کرنا۔ یہ اصول تو اہل بدعات کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت کا نام اور بالمعروف نہی عن المنکر ہی دیتے ہیں۔ ان کی سمجھ جو معروف ہے اس کی طرف بلاتے ہیں، اور جو حالانکہ حقیقت معروف نہیں وہ منکر ہے، اور جو منکر ہے ان کے اپنے سمجھ کے مطابق اسے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو اصطلاحات سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کی اصطلاح ہے، بہت پیاری اصطلاح ہے، یہ اعتدال کا نام لے رہے ہیں، وسطیت کا نام لے رہے ہیں کہ ہم معتدل امت ہیں، معتدل فرقہ ہیں، وسطیت ہمارے یہاں پائی جاتی نہیں، اس سے انسان کو دھوکہ نہیں کھایا جاتا۔ اس کا مفہوم کیا بیان کر رہا ہے؟ جب عورت کو طلاق دے دیا جاتا ہے تو طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک عورت انتظار کرتی ہے۔ 3 حیض، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اس کی اتنی عدت ہوتی ہے
3 حیض. تو کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, 3 حیض انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کر کے ڈاکٹر سے ہم پوچھ لیتے ہیں, چیک کرا لیں گے کہ عورت حمل سے کہ حمل سے نہیں ہے. 3 حیض تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتنی لمبی مدت انتظار کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, چیک کر لیں گے کہ عورت حمل سے کہ حمل سے نہیں, خلاص مسئلہ حل ہو گیا. کیا ضرورت ہے؟ عورت کی وفات جاتی ہے شوہر کی, 4 مہینہ 10 دن تک عورت انتظار کرتی ہے, کیا ضرورت ہے؟ بس جا کر کے پتہ کر لو کہ حمل سے کہ حمل سے نہیں, خلاص ہو گیا مسئلہ. اتنی لمبی مدت انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لجنہ دائمہ نے کیا جواب دیا, جو دائمی فتویٰ کمیٹی علماء کی, کہ شریعت نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. وما کان ربک نسیا, اللہ رب العالمین کوئی بات بھولا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کا دین ہے, شریعت ہے. یہ جس طریقے سے اسی پر عمل کیا جائے گا, یہ قیامت تک حکم باقی رہے گا. یعنی کہ اعتدال کے نام پر ہم ہونا چاہیے, وہ اعتدال ہوتا ہے. کیونکہ جو حق ہوتا ہے 2 گمراہیوں کے درمیان رہتا ہے, یا تو غلو ہوگا اس کے اندر, یا تو اس کے اندر تقصیر ہوگی, کوتاہی ہوگی. ان کے درمیان حق رہتا ہے, ان کے درمیان حق رہتا ہے. تو یہ اعتدال کا معنی اور یہ وسطیت کا معنی. اللہ رب العالمین ہموں کو امت وسط بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو. امت وسط یا لفظ وسط کی تعریف ہمارے نبی نے کیا فرمائی ہے؟ ہمارے نبی فرماتے کہ وسط کے معنی ہے عدل, عدل والے. اسی لیے قیامت کے دن جب ہر امت اپنے نبی کی تکذیب کر دے گی اور یہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا, تو اللہ رب العالمین اس امت سے پوچھے گا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا, کہے گا کہ ہم نے تم کو بھیجا تھا. امت بلائی جائے گی اور وہ گواہی دے گی کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا. کیسے پتہ چلا ہم کو؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, سچا کلام, اللہ کی کتاب ہے. اس لیے قرآن سے ہم نے جانا, حدیثوں سے جانا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے پیغام کو ان کی امت تک بلا کم و کاست کے پہنچا دیا, تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بنو. تو یہ امت کے دن یہ گواہی دے گی, یہ امت قیامت کے دن. تو عدل وسط کے معنی کیا ہوا؟ عدل والے لوگ. یہ امت عدل والی امت ہے, انصاف والی امت ہے. یہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتی, نہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نہ ظلم کرتی ہے. تو یہ نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہم جھوٹ بول دیں, نہیں. شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان سے عدل نہ کرو. عدل کرو, یہی تقویٰ ہے. عدل تقویٰ, دشمنوں کے ساتھ بھی عدل, اپنوں کے ساتھ بھی عدل, سب کے ساتھ عدل. اس لیے جو اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر ہیں, وہ کسی بھی شخص اور کسی بھی فرقے کے بارے میں ظلم سے اور الزام سے کام نہیں لیتے ہیں کہ ان کی طرف کسی ایسے قول کی نسبت کر دیں جس کے وہ قائل نہیں ہیں. وہی نسبت کرتے ہیں جس کے وہ قائل ہوتے ہیں, کیونکہ عدل بنیاد ہے یہ, اور لوگوں کی چیز نہیں ہے. آپ اگر کوئی بات نہیں کریں گے تو بھی آپ کی طرف منسوب کر دیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے. جیسے ہماری طرف بہت ساری باتیں لوگ منسوب کرتے ہیں, ہماری طرف یعنی ہم اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر چلنے والے. جب یہ دعوت اٹھی تھی سعودی عرب کے اندر محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی, تو کتنا پروپیگنڈا کیا گیا. کہا کہ یہ لوگ تو بہن کو جائز قرار دیتے ہیں. ایسے ایسے پروپیگنڈے ان کی طرف منسوخ کیے گئے, حالانکہ سب ان سے بری تھے, سب جھوٹی باتیں تھیں, الزامات تھیں, ساری چیزیں یہ ساری باتوں سے بری تھی. تو جو صحیح عقیدے کا نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے, اور عدل اور انصاف کی بات اس کی یہاں نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنے مخالف کے لیے جو چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے. لیکن جو صحیح عقیدے کا ہوتا ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنانے والا ہوتا ہے, وہ اپنے مخالف پر بھی الزام تراشی نہیں کرتا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہی کہے گا, اسے زیادہ نہیں کہتے. ایسی بات کی طرف نسبت نہیں کرتے ان کی جو بات انہوں نے نہیں کہی ہو. تو عدل اور انصاف والے, امت وسط مانے عدل اور انصاف والے. دوسرا معنی اس کا بیان کیا گیا خیار. خیار مطلب پسندیدہ اور بہترین لوگ. عدل خیر ہے, حق خیر ہے. اس لیے وسطیت کا معنی یہ ہوگا کہ عدل کرنے والے اور خیر والے, اور وسطیت کا ایک معنی ہے درمیانی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے البرکہ تنزل فی وسط الطعام, کی برکت جو ہوتی ہے کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے.
آپ اپنے قریب سے کھانا شروع کریں گے. اگر کھانا سب ایک جیسا ہے تو، لیکن اگر کھانا مختلف ہے، اس کے اندر مان لیجئے کچھ چیز آپ کے پاس ہے، کچھ چیز وہاں رکھی ہوئی ہے اور آپ کو اس کو کھانے کی خواہش ہے، تو ایسی صورت میں انسان لے سکتا ہے. لیکن اگر کھانا ایک ہی ہے سب، تو آدمی کو درمیان سے نہیں کھانا ہے، اپنے کنارے سے کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو وسط کا معنی ایک ہوتا درمیانی، اور درمیانی اس لیے ہوتا ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ غلو کے درمیان اور تقصیر کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر درمیانی کا بھی پہلو اور معنی پایا جاتا ہے. تو وسطیت کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ افراط اور غلو، افراط اور تفرید اور غلو اور تقصیر کے درمیان عدل و انصاف پر جو قول مبنی ہو اس کو اعتدال اور اس کو وسطیت کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ غلو اور تقصیر، غلو معنی ہوتا ہے کسی کے مقام کو اونچا کر دینا، تقصیر معنی ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا. افراد کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے اونچا کر دینا، تفرید کا معنی کسی کو اس کے مقام سے نیچا کر دینا. تو افراد اور تفرید یعنی غلو اور تقصیر کے درمیان عدل پر مبنی جو قول ہو اور جس کے اندر خیر ہو شر نہ ہو اس کو اعتدال کہا جاتا ہے. لہذا اعتدال یہی ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اوپر حد نافذ کی جائے، اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کے اوپر حد نافذ کیا جائے، اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اگر کوئی کسی پر الزام تراشی کرتا ہے اس کے اوپر حد نافذ کی جائے. یہی عدل ہے، یہی اعتدال ہے، یہی وسطیت ہے، کیونکہ یہی حق ہے. تو حق اعتدال کیا ہوا؟ جس کا ثبوت ہوگا قرآن و حدیث سے اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہوگا، اسی کو اعتدال، اسی کو وسطیت کہا جاتا ہے. وسطیت اپنی عقل کے مطابق نہیں طے کیا جائے گا کہ ہم درمیانی راہ کو اپنا لیں، ورنہ پھر میں نے بتایا نا کہ منافق بھی وسطیت کے اندر آ جائیں گے، معتزلہ بھی وسط قوم آ جائے گی. حالانکہ یہ معنی اور مفہوم مراد نہیں ہے. تو وسطیت کا معنی یہ ہے کہ وہ حق جو غلو اور تقصیر کے درمیان ہوتا ہے، عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل ہوتی ہے، اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے. اگر اس کے اندر شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ اعتدال نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اعتدال نہیں ہے. اگرچہ انسان اس مفہوم کو، اس اصطلاح کو پہلے استعمال کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اعتدال نہیں ہوگا، وہ وسطیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے دلیل چاہیے. تو مصنف فرماتے ہیں یہاں پر کہ بل ہم الوسط فی فرق الامہ، کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ امت کے اندر جو فرقے ہیں ان کے اندر یہ درمیانی راہ پر ہیں یا اعتدال پر قائم ہیں. کما ان الامہ ہی الوسط فی الامم، جس طریقے سے امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں معتدل امت ہے، اعتدال پر قائم ہے. آگے چل کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کریں گے کہ یہ امت جو فرقے ہیں اسلام کے نام پر بنے ہیں ان میں کیوں اعتدال پر ہے، ان کا کیسے یہ اعتدال پر قائم ہے، ان کا کیا اصول ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، آگے چل کے بیان کریں گے. لیکن یہاں پر انہوں نے جو بات بیان کی ہے کہ امت دیگر امتوں کے مقابلے میں اعتدال پر قائم ہے. آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو، ان کے کیا عقیدے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں. یہودی اللہ رب العالمین کے بارے میں بڑی تنقیص کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں، مالدار ہیں. ید اللہ مغلولہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے بدھے ہوئے ہیں، ہے کہ نا. اس طریقے سے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے، بچھڑے کی انہوں نے پوجا پاٹ کر لی ان لوگوں نے، عزیر کو اللہ رب العالمین کا بیٹا انہوں نے قرار دیا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ان کے ہاں اللہ رب العالمین کے تعلق سے کتنی گمراہیاں پائی جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں آپ دیکھ لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خدا میں سے خدا مانتی ہے. کچھ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں. تو یہ دونوں قوموں کے درمیان میں اگر آپ اس امت کے عقیدے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں کی گمراہیوں کے درمیان امت ہے. تمام انبیاء کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو سب تک پہنچا دیا. انبیاء کے قتل کرنا بڑا جرم حرام ہے، کسی انسان کا قتل کرنا ناحق یہ حرام ہے شریعت کے اندر. تو انبیاء کا قتل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے. یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے یہودی، قتل کرنے والے لوگ ہیں. یا اس طریقے سے انبیاء کی شان کو آگے بڑھا دینے والے
یا ان کی شان کو کم کر دینے والے، یہ امت مسلمہ کسی کی شان کو اس کے حق سے آگے نہیں کرتی ہے۔ اور امت مسلمہ میں مراد وہ لوگ جو صحیح راستے پر ہیں، ورنہ امت کے اندر ایسے لوگ فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے نبی کی شان میں غلو کیا، اور صرف اولیاء کی شان میں غلو کیا، اپنے ائمہ کی شان میں غلو کیا، اور ان کا جو مقام اس مقام سے ان کو آگے کر دیا۔ لہذا یہاں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سلف صالحین صحابہ کی جماعت اور ان کے راستے پر قائم ہیں، ورنہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انبیاء کے سے اونچا اپنے ائمہ کا مقام دے دیا، اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، اور اس طریقے سے کہتے ہیں کہ انہی سے ہم سب کچھ مانگ لیں گے، اللہ کے دامن میں کیا رکھا ہے، سب کچھ نبی سے مانگ لیں گے، فلاں پیر صاحب سے مانگ لیں گے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، ایسے بھی فرقے اور لوگ پائے جاتے ہیں۔ لہذا یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو سلف صالحین کے راستے پر قائم اور دائم، وہ لوگ مراد ہیں یہاں پر۔ تو آپ دیکھیں یہ امت انبیاء کے بارے میں نہ غلو کا شکار کہ ان کو الوہیت اور ربوبیت کا درجہ دے دے، نہ ان کے بارے میں تقصیر کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد زنا کہتے ہیں کہ ناجائز اولاد ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کتنی بڑی کوتاہی گستاخی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں۔ تو یہ امت ان تمام کوتاہیوں سے، ان تمام گستاخیوں سے پاک ہے، اور جو غلو کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، ان سے بھی امت پاک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، اور یہ کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، کسی کو کتاب دی، کسی کو کتاب نہیں دی، اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ سارے عقیدے ہم انبیاء کے بارے میں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ یا تو ان کے ہاں غلو ہے یا تو ان کے ہاں تقصیر اور گستاخی ہے، شان میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ عبادات کا معاملہ لے لیجئے، سب سے پلیت قوم نصارہ قوم ہے۔ نصارہ ناپاکی رہے تو بھی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں گے، اگر ان کے کپڑے کے اندر گندگی لگ گئی ہے، اس کا کھرچنا، اس کا کاٹ دینا ضروری ہے۔ پانی نہیں استعمال کرتے وہ لوگ، اس کا کاٹ دینا یا اس کا کھرچ دینا ان کے لیے، تب جا کر کے انسان پاک ہوتا ہے۔ اب شریعت کے اندر نہ یہ چیز ہے نہ یہ چیز ہے۔ اللہ کے درمیان، اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا نماز کے لیے، پاک صاف ہو کر کے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ پانی سے انسان پاک ہوتا، اللہ نے پانی کو اس لیے، یعنی اس کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پانی کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ تو پانی سے انسان کو پاکی ملتی ہے۔ ناپاکی میں انسان اللہ کی بات نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، جن چیزوں کے لیے پاکی انسان کے لیے ضروری ہے، نماز جیسے مان لیجئے، تو اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر گندگی لگی کپڑے کے اندر، پانی استعمال کر لیتا ہے، نہ وہ نجس رہتا ہے اور نہ ہی اپنے کپڑے کو کاٹتا ہے، نہ اپنے کپڑے سے نجاست کو کھرچ دیتا ہے قینچی سے یا کسی چیز سے، اس طریقے سے بھی نہیں کرتا وہ۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے ان کے درمیان یہ اعتدال ہے۔ آپ قصاص کی بات لے لیجئے، یہودیوں کے ہاں قصاص کے اندر صرف اور صرف قتل ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو صرف قصاص لے سکتا، معاف نہیں کر سکتا، دیت نہیں لے سکتا۔ نصارہ کے ہاں اس کے برعکس ہے، نصارہ کے ہاں صرف معاف کر سکتا ہے، کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ وہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو وہ معاف کرے، یہ وہ قتل نہیں کر سکتا بدلے کے طور پر۔ یہودیوں کے ہاں صرف قتل ہے، قصاص میں ناحق کسی کو قتل کر دیا، اس کی سزا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، معاف نہیں کر سکتا، دیت نہیں لے سکتا۔ نصارہ کے ہاں قتل ہی نہیں کر سکتا، اس کو معاف کرنا ہی ضروری ہے۔ اسی نصارہ کے ایک قول بہت مشہور ہے ان لوگوں کے ہاں کہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے گال پہ، آپ دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دیجئے کہ لو اس پر بھی مار دو، ٹھیک ہے؟ تو ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ دین آپ دیکھیے، اس دین کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ آپ چاہو تو قصاص لے لو، اگر آپ معاف کرنا چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو، چاہو تو دیت لے لو، تین چیزیں شریعت کے اندر ہیں۔ قصاص بھی لے سکتے ہیں آپ اگر نہیں معاف کرنا چاہتے، یا دیت لینا چاہتے دیت لے لیجئے، اگر وہ بھی نہیں چاہتے معاف کرنا چاہتے تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو امت ہے ان دونوں گمراہیوں کے درمیان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یہاں صرف قصاص ہے، ایک یہاں صرف معاف کرنا ہے۔ اس امت کے اندر تینوں چیزیں ہیں، قصاص بھی ہے، معاف کرنا بھی، دیت بھی ہے۔ دیت ایک ان کے یہاں نہیں تھی، اس کی شریعت کے اندر دیت رکھی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ امت معتدل قوم ہوئی ان کے مقابلے میں، قصاص کے مقابلے میں۔ کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی یہود و نصارہ، کیونکہ یہی دو آسمانی دین ہیں اس وقت، اس لیے ان دونوں کا جو ہے جائزہ اور مقابلہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا جا رہا کہ
آپ کے لیے سور حلال ہے، آپ کے لیے ہر خبیث چیز حلال ہے، کتا کھا سکتے، ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ نصارہ کے یہاں، یہودیوں کے یہاں یہ ہے کہ ہر وہ جانور جو ناخون والا وہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کی سختی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان پر حرام کر دی۔ اس امت کے اندر کیا ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کیا۔ جو جانور خبیث ہیں، چیڑ پھاڑ کرنے والے ہیں، درندے ہیں، ان جانوروں کو شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایسے ناخن والے جانور بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ آپ دیکھیے بکرا ہوتا ہے، یا اس طریقے سے آپ دیکھیے جو ہے کیا نام ہے گائے اور بیل، ان کے اندر ناخن وغیرہ ہوتا ہے۔ یا اس طریقے سے آپ جو چرند اور پرند کو دیکھ لیجئے جن کے اندر ناخن ہے، اگر وہ شکار کرنے والا نہیں ہے اپنے پنجے سے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ اس لیے باز اور گدھ اور چیل کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے۔ تو اگر اس کا ناخن اتنا سخت ہے کہ اس سے وہ شکار کرتا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ذریعے شکار نہیں کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے جو کبوتر ہے یا اس طریقے سے اور بہت ساری چڑیاں ہیں، جو لوگ ہیں، یہ امت کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے ان کے درمیان یہ معتدل قوم ہے۔ ان کے ہاں غلو نہیں ہے، ان کے ہاں گستاخی اور تقصیر نہیں ہے، ان کے ہاں عدل اور انصاف ہے، اور ان کے ہاں خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے ہر وہ قول جو کتاب اللہ اور سنت ہو، درمیانی قول ہو، لیکن اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ شر ہوگا، وہ خیر نہیں ہوگا۔ منافقین بھی اگر آپ دیکھیں گے تو معتدل قوم ہو جائے گی۔ اگر یہی صرف درمیانی والا راستہ اگر دیکھیں گے تو ایسی صورت میں وہ بھی معتدل قوم بن جائے گی، حالانکہ وہ معتدل قوم نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ تو یہ ہے اعتدال کا معنی اور مفہوم، یہ ہے وسطیت کا معنی اور مفہوم، کہ وہ اس کے اندر غلو نہ ہو، اس کے اندر تقصیر نہ ہو، عدل پر مبنی قول ہو، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو، وہ اعتدال ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے یہ شرطیں اور یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو قول معتدل قول نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ رجم کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں رجم نہیں ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، اس کا انکار خوارج لوگوں نے رجم کا انکار کر دیا، کہا قرآن میں رجم کا ذکر نہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو، ان کے یہاں رجم نہیں ہے، وہ نہیں مانتے ہیں رجم کو۔ تو یا کوئی آج کے دور میں اس کا انکار کرے کہ آج دنیا کی ترقی کر چکی ہے، لہذا یہ سب دقیانوسیت ہے، پرانے زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا، آج پڑھی لکھی قوم ہے، سب مثقف ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور تھوڑی سزا دے دینا بھی ان کے صحیح راستے پر آنے کے لیے کافی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہ سب قول کیا ہوگا؟ اعتدال کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ اعتدال وہی ہے جو اللہ کے کتاب سے، نبی کی سنت سے ثابت ہو، وہی اعتدال، چاہے ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، یا معاشرے کے موافق ہو نہ موافق ہو، معاشرے کے موافق ہو یا موافق نہ ہو، کیونکہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، شریعت اللہ رب العالمین کی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ، ورنہ ہمارے معاشرے میں اعتدال کے نام پر بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، اور ہر چیز کو آپ کے لیے حلال کر دے رہے ہیں کہ آپ سب جائز ہے، آپ کے لیے ہر چیز جائز ہے، گانا بھی جائز ہے آپ کے لیے، آپ جو ہے سب کی سنو، آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ آپ لے لو، کسی پر انکار مت کرو، سب کے ساتھ صلح کر لو، سب صحیح ہے سب کی سنو۔ یہ اعتدال نہیں سب کی سننا، اعتدال یہ ہے کہ جو صحیح راستے پر ہیں ان سے سنا جائے، جو سلف صالحین کے عقیدے منہج پر ان سے سنا جائے، یہ اعتدال ہے۔ یہ اعتدال نہیں کہ ہر ایک کی سنو آپ، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، خاص طور سے اگر انسان کی زبان میں تاثیر ہے اور اس کی زبان میں جادو ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں کے اوپر۔ لوگ آج اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے یا ادب کی وجہ سے، یا ان کی زبان میں تاثیر اور شیرینی ہے، اس کی سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو، یہ نہیں کہ ہمارے فہم کے مطابق ہو، ہمارے کان کو اچھا لگے، ہماری زبان کو اچھا لگے۔ زبان کو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ نہیں کھا سکتے اس کو، آپ بیمار ہیں نہیں کھا سکتے اس کو، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ لہذا اچھی چیز وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوگی، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہوگی۔ تو اعتدال یہ ہے، اعتدال یہ نہیں کہ صلح کل اپنا لیا جائے، سب کے پاس جاؤ، نہ رہا اس کے اندر بھی جائیے، اور جب دیوالی آئے، کرسمس آئے، مبارکباد دے دی، یہ اعتدال ہے۔ نعوذ باللہ، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال ہے، یہی درمیانی راہ ہے کہ کرسمس ڈے کی آپ ان کو مبارکباد دیجیے، دیوالی کی مبارکباد دے دیجیے، فلاں کے دے دیجیے،
اعتدال والا دین ہے، درمیانی والا دین ہے، سب کو مبارکباد دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب کے ہاں چلے جاؤ، جو دے اپنے دین اور اپنے مذہب کی مناسبت سے سب ان سے لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اعتدال ہے، اسلام کے اندر رواداری ہے، رواداری معاملات کے اندر ہوتی ہے، دین کے نام پر رواداری نہیں ہوتی ہے، دین کے نام پر رواداری یہ گمراہی ہوتی ہے۔ اعتدال یہ رواداری اخلاق کے اندر ہے، معاملات کے اندر ہے، اس کے اندر رواداری ہوتی ہے۔ دیکھا ہے اور یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ آج کل اعتدال کا معنی مفہوم ہی سمجھتے ہیں۔ مندروں میں جاؤ، مندروں کی صفائی کرو، مندروں میں جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے جو ہے جا کر کے اپنے دین کی تبلیغ کرو، دین کی اشاعت کرو، یہی لوگ اعتدال سمجھتے ہیں۔ یہ سب اعتدال نہیں ہے، یہ آپ کو دین کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔